السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضوان شہزاد، ایک نئے ولاگ میں خوش آمدید۔ ناظرین، کیا امریکہ اپنی سرحدوں کو پہلے سے بھی زیادہ سخت کرنے جا رہا ہے ایک وقت میں جب ماس ڈیپورٹیشن بھی چل رہی ہے؟ اس کے ساتھ کیا واقعی سرحدی پالیسی میں کوئی تبدیلی آ رہی ہے؟ کیا داخل ہونے والا جو بھی شخص ہوگا اس کی شناخت اب کسی ایک نئے طریقے سے محفوظ کی جائے گی؟ یہ وہ سوالات ہیں جنہوں نے پچھلے کچھ دنوں میں امیگریشن حلقوں میں ایک نئی بحث چھیڑ دی ہے، اور بہت سارے لوگ ان چیزوں کے حوالے سے فکر مند ہیں کہ آئندہ دنوں میں کیا پالیسی تبدیل ہو رہی ہے، کون سا نیا نظام آ رہا ہے۔ ٹرمپ حکومت کے دور میں امیگریشن پر سختیاں تو بڑھی ہیں، مگر اب ایک ایسا نیا قدم اٹھایا گیا ہے جس نے سب کو چونکا دیا ہے، کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ امریکہ اب جو بھی ان کے بارڈرز کے اوپر لوگ آئیں گے، ہر آنے اور جانے والے غیر شہری پر ایک نیا، آپ کہتے ہیں کہ نظر رکھنے والا نظام جو ہے وہ قائم کرنے جا رہا ہے۔ یہ صرف بارڈر کنٹرول کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مکمل نگرانی کا نیٹ ورک بننے جا رہا ہے جو ہر انٹری اور ایگزٹ کا ریکارڈ خودکار طریقے سے، یعنی کہ آٹومیٹک طریقے سے جو ہے وہ محفوظ کرے گا۔ پہلے یہ نظام چند ایئرپورٹس تک محدود تھا، لیکن اب ڈپارٹمنٹ آف ہوم لینڈ سیکیورٹی نے باقاعدہ اس کا اعلان کر دیا ہے کہ یہ جو نیا اصول ہے ایگزٹ اور انٹری پوائنٹ کا، اب یہ پورے ملک میں نافذ کیا جا رہا ہے۔ یعنی چاہے آپ ہوائی سفر کر رہے ہیں، بائی ایئر جا رہے ہیں، یا آپ سمندر کے راستے ان یا آؤٹ کر رہے ہیں، یا کوئی اور بارڈر آپ کراس کر رہے ہیں زمینی راستے سے، اب ہر مقام پر ایک نیا مرحلہ آپ کا انتظار کر رہا ہوگا۔ یہ جو قانون ہے یہ امریکی کسٹمز اینڈ بارڈر پروٹیکشن کے تحت نافذ کیا جائے گا، اور اس قانون کے تحت جو بڑی چینج آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے ہر جو غیر شہری ہے، جو امیگرینٹ بھی آپ جن کو کہتے ہیں، ان کی تصویر لی جائے گی داخلے کے وقت بھی اور امریکہ کو چھوڑتے وقت بھی، یعنی کہ انٹری ایگزٹ کے وقت ان کا ڈیٹا جو ہے وہ ان کی تصویر کے ساتھ سیو کیا جائے گا، اور اس ڈیٹا کو امریکی بائیو میٹرک سسٹم کے اندر بھی جو ہے وہ محفوظ کر دیا جائے گا، تاکہ شناخت کے ہر مرحلے کے اوپر یہ تصدیق ممکن ہو سکے کہ یہ بندہ کب آیا کب گیا۔ اب یہ جو فیصلہ ہے یہ 26 دسمبر سے نافذ ہوگا، لیکن 27 اکتوبر سے حکومت نے 30 دن کے لیے عوامی رائے کی جو مدت ہے اس کا آغاز کر دینا ہے کہ آپ اس کے اوپر اپنی رائے دے دیں کہ آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ اور یہ جو سرکاری موقف ہے کہ یہ جو قدم ہے وہ قومی سلامتی کو بہتر بنانے کے لیے، جو جعلی دستاویزات لوگ استعمال کرتے ہیں، ویزا اوور سٹے وغیرہ کرتے ہیں، یہ سب اس سے نمٹنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اب وہ لوگ بھی اس نظام میں شامل ہوں گے جو پہلے جن کو جو ہے وہ جو اس سے مستثنیٰ ہوتے تھے، یعنی کہ جو 14 سال سے کم عمر بچے تھے، یا جو 79 سال 79 ایئر سے زیادہ کے لوگ تھے، ان کے اوپر بھی یہ سسٹم جو ہے وہ لاگو ہوگا۔ نیا سسٹم جو ہے وہ چہرے کی فیشل ریکگنیشن یعنی شناخت کے ذریعے کام کرے گا، اور اس کے بعد ہر آنے والے شخص کی تصویر اس کے پاسپورٹ یا ویزا ریکارڈ سے آٹومیٹکلی جو ہے وہ ملا دی جائے گی کہ یہ شخص جو ہے اس وقت انٹر کر رہا ہے، اس کا پاسپورٹ، اس کے دیگر جو اس کی چیزیں ہیں وہ اٹیچ کر دی جائیں۔ اور یہی سسٹم سمپلیفائڈ ارائیول کے نام سے جو ہے پہلے کچھ امریکی ایئرپورٹس پر جاری ہے۔ اب حکومت نے فیصلہ ایک اور بھی کیا ہے کہ آئندہ 3 سے 5 سالوں کے دوران اسے تمام کمرشل ایئرپورٹس کے اوپر اور سٹی پورٹس کے اوپر نافذ کر دیا جائے گا، اور پھر یہ آٹومیٹکلی انٹیگریٹ ہو جائے گا پورے کے پورے سسٹم میں۔ جو کرٹکس ہیں وہ بہرحال خبردار کر رہے ہیں کہ ٹیکنیکل خرابیوں کے باعث بعض اوقات جو ہے وہ غلط شناخت، یا جس کو آپ مس آئیڈینٹیفیکیشن کہتے ہیں، اس طرح کے واقعات بھی پیش آ سکتے ہیں، لیکن حکومت کہتی ہے کہ ہم بہت کانفیڈنٹ ہیں کہ جدید ٹیکنالوجی جو ہے وہ ان مسائل سے نمٹنے میں بہت کارگر ہوگی، آرام سے ہم ان چیزوں کو قابو کر سکتے ہیں۔ اور اس کا ماضی تھوڑا سا یہ ہے کہ کانگریس نے اس طرح کا جو نظام ہے 1996 میں ہی تجویز کیا تھا، مگر تکنیکی اور کچھ ایڈمنسٹریٹو جو ہنڈرنسز تھی ان کے باعث اس کے اوپر عمل درآمد اب تک مؤخر ہوتا رہا۔ بار بار یہ ڈسکشن میں آیا لیکن کبھی بھی یہ نافذ نہیں ہو سکا، لیکن اب ٹرمپ دور میں یہ نظام مکمل طور پر نافذ ہونے جا رہا ہے۔ اور بہت سارے لوگ یہ سوال بھی کر رہے ہیں کہ کیا یہ سیکیورٹی کے لیے بہت اہم قدم ہے، یا لوگوں کی نگرانی کا ایک نیا دور جو ہے وہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ اور آبویسلی اس وقت ماس ڈیپورٹیشن کی کیمپین چل رہی ہے، امیگریشن کے اوپر بحث چل رہی ہے۔ اب یہ بحث ایک نئی جو ہے وہ ٹیریٹری میں داخل ہو رہی ہے
کہ یہ جو لوگ آتے ہیں یا کوئی اسٹوڈنٹس آتے ہیں یا جو کوئی وزٹ ویزا کے اوپر سیاح وغیرہ آتے ہیں اور جو امیگرینٹس ہیں ان کے لیے یہ جو نیا سسٹم ہے وہ کس طرح کی چیلنجز جو ہے وہ کریٹ کرے گا. کیونکہ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو نیا سسٹم آ رہا ہے بیسیکلی اس سے جو سارا لب لباب ہے وہ وہی ہے کہ کسی طرح سے بھی جو امیگریشن کے اندر جو چیزیں چینج کرنے والی ہیں جن کی وجہ سے جو ایڈمنسٹریشن ہے اس کو بہت زیادہ اسٹرانگ ایک میکینزم جو ہے وہ مل جاتا ہے. بیسیکلی یہ اس کی طرف قدم بڑھایا جا رہا ہے. اور یہ جو بارڈر پالیسی میں اور خاص کر یہ جو ایگزٹ اور انٹری اور یہ ساری چیزوں کے اوپر ایک نیا نظام لایا جا رہا ہے، اس کا بھی مقصد یہی ہے کہ جو ماس ڈیپورٹیشن کیمپین ہے اس کو یہ سپلیمنٹ بھی کرے اور اس کے ساتھ ساتھ جو امیگریشن اینڈ بارڈر پروٹیکشن کے جو ایشوز ہیں اس کے اندر بھی ایک کمپریہنسو سولوشن کے طور پر اس کو استعمال کیا جائے. اور جو بھی شخص امریکہ میں کسی بھی پوائنٹ سے انٹر ہوتا ہے، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا ہے، وہ بحری، بری، فضائی کوئی بھی جو ہے وہ پوائنٹ ہو سکتا ہے، لیکن اس کا ریکارڈ جو ہے وہ انٹیگریٹ ہو جائے، اس کی تصویر، اس کا پاسپورٹ، اس کا ویزا اور بھی کوئی ڈاکیومنٹس ہوں گے تو وہ ساری کی ساری چیزیں ایک جگہ موجود ہوں گی اور ون کلک کے اوپر اویلیبل ہوں گی. جب سے ماس ڈیپورٹیشن کیمپین شروع ہوئی ہے بہت سارے لوگوں کا ماضی کا ریکارڈ جو ہے وہ اب ان کے ساتھ اٹیچ ہو چکا ہے. تو کئی لوگ ایسے ہیں کہ جب وہ جاتے ہیں تو کچھ نہیں ہوتا، لیکن جب وہ امریکہ میں واپس انٹری لیتے ہیں تو ان کا پچھلا ریکارڈ جو ہے وہ ریفلیکٹ ہوتا ہے. اور کئی مرتبہ بہت پیٹی کرائمز جو ہوتے ہیں جن کی سزائیں بھی یا جن کے معاملات بھی سیٹل ڈاؤن ہو چکے ہیں ان میں بھی ان کو گرفتار کیا گیا ہے. تو یہ جو پالیسی چینج ہے یہ میرے خیال میں بہت بڑے پیمانے پر امپیکٹ لائے گا اور بہت سارے لوگوں کو جو بہت ساری چیزیں پہلے بہت آسانی کے ساتھ وہ گزر جایا کرتے تھے اب ان کو ایک لمبے پروسیس سے بھی گزرنا پڑ سکتا ہے. تو یہ بڑا ایک ڈیفرنٹ اور ایک جو ہے وہ سگنیفیکنٹ سٹیپ ہے اس ساری امیگریشن جو پالیسی ہے اور جو ماس ڈیپورٹیشن کیمپین ہے. لیکن اس کے حوالے سے جو بھی کوئی اور اپڈیٹس آئیں گی، کوئی اور چیزیں آئیں گی، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا. آپ بھی دیکھتے پڑھتے سنتے رہیے گا. آج کے ویلاگ سے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.